पाकिस्तान बनने के बाद दो ऑप्शन थे, दो रास्ते थे। रियासत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक एन इस्लामी असूलों की पैरवी पे चलाया जाए। ऐसा करने से वक्ती तौर पर मुश्किलात आती, 15-20 साल मुश्किल गुजरते, मगर इसके बाद मुल्क संभल जाता और फिर पूरी दुनिया के लिए इस्लामी निज़ाम हुकूमत का एक जामे और बड़ा मॉडल बन के सामने आता। इल्हाम इकबाल और कायद आजम की तालीमात से यही लगता है कि वो यही चाहते थे, और खासकर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने ख्वाब देखा था। दूसरा ऑप्शन वही था कि पाकिस्तान को बनु उमैया के तर्ज हुकूमत के मुताबिक जाती जागीर समझकर चलाया जाए और तमाम तर इस्लामी असूलों को पामाल कर दिया जाए। रियासत के अमायदीन ने दूसरा रास्ता चुना, यानी बनु उमैया वाला। ये रास्ता बज़ाहिर आसान था, मगर अल्लाह से जिस अहद के तहत पाकिस्तान हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अहद की खुली खिलाफवर्जी थी। नताइज क्या निकले? पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया 1971 में। कोई जमहूरी हुकूमत कभी चल सकी, ना जमहूरी निजाम पनप सका। चंद ताले आजमाओं ने अहमकाना तजर्बात के जरिए से पाकिस्तान को गिराने की पाकिस्तान को किराए की एक ऐसी ताकत बना दिया, किराए की रेंट, जो चंद लाख डॉलर्स, रियाल और दिरहम के औज सर्विसेज फ्राहम करती है। जिस तरह कनातें और तंबू जो है किराए पे दस्तयाब होते हैं। 78 सालों बाद भी हमारी अदलिया आजाद नहीं है, ना सिविल इदारों की कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कुल कमाई, जर्नैलों की कुल कमाई भुट्टो, शरीफ खानदान और जरदारी हैं। दूसरी दहशतगर्दी है, तीसरा कुछ नहीं। पाकिस्तान को जब तक इस्लामी असूलों के मुताबिक चलाने की कोशिश नहीं की जाएगी, पाकिस्तान कभी मुस्तहकम ना होगा। 78 साल जाया कर लिए, मजीद भी जितना चाहो वक्त जाय कर लो। जब तक कायद के विजन पे वापस नहीं आते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल यह है कि जर्नैलों की क्या कमाई है। जर्नैलों की कमाई है, आपको बताया, भुट्टो, शरीफ खानदान और फिर जरदारी खानदान। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि 14 सितंबर 2017 को एक सिंगापुर की सदर बनती है। नाम होता है उसका हलीमा याकूब। ये सदर रहती है 13 सितंबर 2023 तक। ये सिंगापुर में फी कस आमदनी को ले जाती है कहां तक, $90,000 तक। $90,000 फी बंदा। 90,000 को जरा जरब दें 280 या 82 से, आपको पता चलेगा ये कितने रुपए बनते हैं। ठीक है जी। दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट वो सिंगापुर का पहले नंबर पे वो बनाती है। ये कमाई उधर है। उसके बाद वो 5 बच्चों की मां है। उसके बाद वो मुसलमान है। उसके बाद उसका घरवाला यमनी है, यमन का है। उसके बाद वो एक क्लीनर कहते हैं जिसे, एक क्लीनर से सदर बनती है। ये होते हैं मुल्क, ये होती है जमहूरियत। ये जर्नैलों के पपेट नहीं होते, ये जर्नैलों की खटपुतलियां नहीं होती। ये अपना इक़्तिदार जर्नैलों के तस्मों से नहीं लेते। आप सिंगापुर को देखें, सिंगापुर कहां पे खड़ा है। इनकी 78 साल की कमाई क्या है वो मैंने आपको बता दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दुआएं, तमाम नेक ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं आपके नाम, आपकी औलाद के नाम, आपके खानदान के नाम, खासकर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको खुसूसी सलाम, उनको खुसूसी दुआ। अल्लाह पाक उनकी रियासतें कबूल करे, मेहनतें कबूल करे और उनके पीछे जो उनके
रिश्तेदार हैं उनके भड़ोले जो है वो गले से भरे रखे। आज 9 फरवरी है 2026, सोमवार का दिन है और 20 शाबान है। आपसे दूसरा इंटरेक्शन, आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है। एक वीलॉग रखना है, आपको हलीमा याकूब का किस्सा सुनाया कि मुल्क किस तरह तरक्की करते हैं, और यहाँ पे बार बार डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि पागलपन की तारीफ ये है कि एक काम को बार बार करना और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखना। यहाँ पे 40 साल से 45 साल से वही पिटे हुए चेहरे, वही फटकार ज़दा चेहरे, वो लानती चेहरे बार बार आकर बिठा दिए जाते हैं, और उन्होंने जो मुल्क का हाल किया है वो आपके सामने है। इससे पहले कि हम खबरों पे आए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी आवाज बने, हमारी आवाज को मजबूत करें, हमें सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो चुप करके लाइक का बटन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ और प्यारों के साथ जो है वो वीडियो शेयर करें, और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं मेरे, वो वीडियो को बगैर कोई चीज स्किप किए पूरा जो है वो वॉच किया करें। सबसे पहली खबर जो है आपके सामने रखनी है, आज जंग में सुर्खी है कि जी कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया जी? लाहौरियों ने 1 अरब और 60 करोड़ का चिकन खा लिया 3 दिन में बसंत पे। अभी हगने का नहीं बताया, जंग ने हगने का भी बताना था ना कि 1 अरब और 60 करोड़ का चिकन खा लिया, फिर हग्गा क्या? कोई मोती हग्गे या जो है ना मोतिया हग्गा, गुलाब हग्गे, या उस जो है ना उसमें से बू नहीं आती थी, बाद उधर खाया उधर हग दिया। यही कौमें होती हैं। 3 दिन से जो कंजर खाना जारी है, अगर ये होता इमरान के दौर में, और जो कपड़े देखें छतों पे, जो माल चेक किया है, अगर ये इमरान के दौर में होता, इस वक्त गरीदा फारूकी जो है ना बैन कर रही होती, सफीना खान अपने कपड़े उतार चुकी होती, सरकारी हाजन मुर्गा बन चुकी होती कि ये क्या हो रहा है इस्लामी मुल्क में। मैंने आपको बताया ना, 2 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन था साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, उसको कत्ल किया गया था ना, और फिर क्या हुआ उनके साथ, कभी कहानी पूरी सुनाऊंगा। मुसलमानों की साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी कौन थी, कभी गौर किया? एक दफा मैंने बताया था, मुसलमानों की साले अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी थी ना, वो मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। इब्ने मलजम अब्दुर्रहमान मुरादी, जिसने जामे मस्जिद कूफा में तलवार मारी थी। बस फिर उसके बाद नाम बदलते गए, हुकूमत बनु उमैया की रही, वो साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी थी। अगर हम उसकी नकल भी करते ना, नकल करते ना, हम नकल करते, वो भी हमारी कामयाब हो जाती। उस निजाम की हम नकल करते। 100% हमने किधर चलना था, तकाजे बदल गए, दौर बदल गया, नकल करते। वो जिस तरह इमरान खान कहते थे रियासत मदीना, अब इमरान खान वो रियासत तो बनाने से रहे, लेकिन वो कहते तो थे, नकल तो करते थे। लेकिन हमने तो बनू ये 1 अरब और 60 करोड़ का चिकन खा गए। मुल्क के हालात देखे, लोगों के हालात देखें, और ये आम बंदे नहीं होंगे, ये होंगे ही हरामखोर जो 1 अरब 60 करोड़ का चिकन निकल गए 3 दिनों में। बहरहाल हुकूमत बड़ी खुश है जी, हुकूमत ने जो है ना वो बड़ा तीर मारा है कि लाहौरी जो है वो इतना जो है वो चिकन खा गए। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसों की समाअत होती है, और इंकशाफ होता है कि बैरिस्टर सुलेमान सफदर कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इमरान खान के 300 केसेस हैं, 300 केसेस। एक बंदा जो 2023 तक ट्रैफिक का इशारा नहीं तोड़ता, जो बंदा इंग्लैंड में रह के कानून की खिलाफवर्जी नहीं करता, जो बंदा पूरी दुनिया जाता है, कभी कोई उसकी शिकायत नहीं आती,
اور 2023 کے بعد 2025 تک اس پہ 300 مقدمات صرف سلیمان صفدر کے پاس ہیں۔ اور جب لطیف کھوسا اور سلیمان صفدر نے ملاقات کی بات کی کہ ملاقات کروا دیں، تو وہ جو چائنا کا افریدی ہے، وہ جو لنڈے کا افریدی ہے، کسی نے اس کی پینٹ میں شرلی چھوڑ دی، شرلی، اسے ایسا لگا کہ میری پینٹ میں شرلی گھس گئی ہے۔ یہ پیٹ کے بندے، یہ پیٹ سے سوچنے والے، اس کے حالانکہ ابا و اجداد کی ہسٹری آپ پڑھیں افریدیوں کی، ہلکا ہلکا پیلا لیکوڈ اس کی کالی پینٹ سے ٹپکنے لگا، پیلا لیکوڈ افریدی کا، اور وہ اس نے انکار کر دیا کہ میں جی ابو جی شام کو ابو جی اسے جو ہے نا وہ پوچھوں گا جس نے مجھے چیف جسٹس بنایا ہے، خدا نے تو بنایا نہیں ہے، معاذ اللہ، ابو نے بنایا ہے، میں ابو سے پوچھوں گا، پھر بات کریں گے کہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ سماعت تھی سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان 19 فروری، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، غزہ پیس بورڈ کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے، اس کی صدارت کریں گے ڈونلڈ جے ٹرمپ، اور اس میں پاکستان شرکت کرے گا، اور ہمیں اعزاز حاصل ہوگا کہ ہم 6 لاکھ فلسطینیوں کے قاتل بنجمن نتن یاہو کے ساتھ میز پر بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے مسافر بھی ہو جائے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسرائیل کا کوئی وفد یا اسرائیل کا بندہ اقوام متحدہ میں آتا تھا نا، تو پاکستانی واک آؤٹ کر جاتے تھے۔ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، اس میں بنجمن نیتن یاہو آیا، سارے ممالک کھڑے ہو گئے سوائے عمران خان کے، عمران خان کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ دور بھی تھا۔ اب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، چائے شائے، روح افزا، سارا کچھ جو کچھ ہوگا، حلوہ مانڈا، کھلی والی پروگرام وہاں پہ ہوگا، بڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اب یہ دیکھیں، کالا یرکان ہے نواب شاہ کا، اس کی لاٹری لگی تھی جس دن بینظیر بھٹو کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ بیمبینو سینمے کے یہ ٹکٹ بلیک کرتا تھا کہ طالبان نے 9/11 سے پہلے جیسے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ اب اس بیان کو غور سے سنیں کہ پھر کوئی چکر ہے، پھر کوئی ڈالری جہاد، ڈالری جنگ، کون سے حالات پیدا کر دیے طالبان نے؟ ان کے ملک میں تو امن ہے، ان کے ملک میں تو انصاف ہے، ان کے ملک میں عدل ہے، کون سے حالات پیدا کر دیے طالبان نے؟ بہرحال یہ پھر آپ اشارہ ہے کہ ہم پھر جو ہے نا وہ کھلی ولی پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جی افغانستان سے انار نہیں آ سکتا، افغانستان سے انگور نہیں آ سکتے، افغانستان سے گرما نہیں آ سکتا، دہشت گرد آ سکتے ہیں، دہشت گرد آرام سے آ سکتے ہیں، ان کے پاس جیکٹ ہو، بم ہو، جو مرضی ہو وہ آ سکتے ہیں، ترلائی پہنچ سکتے ہیں، دھماکہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اناروں پہ اور جو ہے نا یہ گرم و شرموں پہ پابندی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جعلی مینڈیٹ والی حکمرانی قبول نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو خصوصی نشستیں وہ دی گئی ان کو مال غنیمت کی طرح، وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی چپ کر کے جیب میں ڈالی، اپنی سالیاں، بھانجیاں، چاچیاں، مامیاں، ان کو اسمبلی میں بھیج دیا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہزاروں افغانیوں کو جو بائیڈن امریکہ لے گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب جہاں سے جہاز نکلے تھے اور افغانی ایک ایک جہاز میں 400-400، اب ان سارے افغانیوں کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ آپ تیاری پکڑیں، آپ کو اپنے ملک جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی۔ اس کے بعد یہ خبر سنیں، یہ خبر وہ میرے جو ہے نا ویور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں اے ٹکسالاں، یہ نوٹ بنانے والی مشینیں کہاں پہ لگی ہیں؟ سنو، جولائی تا دسمبر، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جولائی تا دسمبر حکومت نے خرچہ کیا ہے جی 380 ارب 60 کروڑ، 380 ارب 60 کروڑ 6 مہینوں میں، اور پچھلے 6 مہینوں سے 12% زیادہ ہے، 12%، کیونکہ وہ بسنت شسنت آ گئی، تھائی لینڈ سے خسرے منگوائے اور تھائی لینڈ سے مال منگوایا، مساجر منگوائے، تھک گیا لوگ پتنگے اڑا اڑا کے، بازو تھک گئے، ٹانگیں تھک گئی، مساجر بھی ضروری تھے وہ منگوائے،
1 अरब और 60 करोड़ का चिकन गया, निकला किस तरह पता नहीं, बांगे दे के निकला लाहौरियों का या जैसे भी निकला। तो बहरहाल ये 6 महीनों में 380 अरब और 60 करोड़, एक महीने का निकाल लें फिर एक दिन का निकाल लें, क्योंकि एक दिन का जो हुकूमत ने डेटा दिया है वो दिया है 54 अरब का, कि हमारा खर्चा एक दिन का 54 अरब है। कहां पे? अब यही तो बात है ना, वो उधर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को देखें, यानी ये पैसे, यानी ये पैसे 54 अरब रुपए रोज के, ये अगर लोगों पे खर्च हो, हुकूमत कहे कि हम 10 अरब रोज के खर्च करेंगे, हम 20 गाड़ियों के बजाय 2 गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, 3 गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं। क्यों? वो 2 रास्ते थे, ये रास्ता हमने चुन लिया, बनु उमैया वाला। लोगों की जमीनों पे कब्जा करो, लोगों को गुमशुदा करो, लोगों को लापता करो, लोगों को मारो, मूसा बिन नसीर को भीख मंगवाओ, तारिक बिन ज़ियाद को कत्ल करो, मोहम्मद बिन कासिम पे तशद्दुद करो। यही था, आपके सामने हो रहा है, आपके सामने नहीं हो रहा। तकरीबन 46-47 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें बनु उमैया का मॉडल राइज है, बनु उमैया का। ये जो सर पे वेस्पे के टायर बांध के फिरते हैं अरब, ये कौन है? ये भी वही है, ये भी वही है ना, और कौन है? बाप और बेटा और भतीजा और चाचा, ये वही है। बहरहाल जी, उसके बाद अगली खबर सुने। अगली खबर ये है कि एप्स्टीन, ये सारा संगी आई भाई, बड़ा जबरदस्त बंदा है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या छोड़ा है? एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोड़े हैं जजीरे, पूरे पूरे जजीरे। उसके बाद छोड़ा है जी 48 हीरों का जखीरा, 48 हीरे हैं। उसके बाद छोड़ा है जी $100 मिलियन नकद। उसके बाद छोड़ा है जी न्यूयॉर्क में एक महल, न्यूयॉर्क में। उसके बाद जी इसने छोड़ा है मेक्सिको में एक जमीन। उसके बाद इसने छोड़ा है जी बीच पे महल, बीच पे, साहिल पे। और इसके बाद उसने छोड़ा है जी पेरिस में एक अपार्टमेंट, पेरिस में। उसके बाद उसने छोड़ा है जी 33 कीरात की अंगूठी। ये उन लानतियों से, जिन लानतियों को ये इंटरनेशनल दलाल माल पेश करता था, ये सारा उनसे इसने बटोरा, उनसे। और ये गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ के वो जेफरी एप्स्टीन जहन्नुम वासिल हुआ। जिस तरह यहां लोगों ने इकट्ठी कर रखी है, इकट्ठा कर रखा है लोगों ने माल, और एक दिन जहन्नुम वासिल होंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि हम आते हैं अपने वीलॉग पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे ये किसकी खबर है पता है आपको? ये जनरल परवेज मुशर्रफ की खबर है। और इसको जूम करके देखें, इस पे 2 खवातीन मौजूद हैं। एक सबा मुशर्रफ है, यही नाम है मेरा ख्याल है, जो बेगम थी, और एक उनकी नौकरानी है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अर्तुगरुल गादी ने कहा था कि मैं चाहता हूं जब मैं मरूं ना, जब मैं मरूं तो हमारी कब्र पे लोग फातिहा पढ़ने आए। कितनी जबरदस्त ख्वाहिश थी। और अब तुर्की में चले जाएं, अर्तुगरुल गादी की कब्र पे कतारें हैं फातिहा पढ़ने वालों की। ये हालत होती है। जनरल नासिम मीर साहब, ये शख्स, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, ये शख्स चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था एक वक्त में। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाकया है, वाहिद वाकया। ये शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये शख्स पाकिस्तान का सदर था। ठीक हो गया। इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि 3 साल तक वो आइन में जो मर्जी है तरमीम करे, जो मर्जी है। इरशाद अहमद खान, ये चीफ जस्टिस थे, जो मर्जी है, लड़के को औरत करार दे, औरत को लड़का करार दे, खुसरे को फौजी करार दे, फौजी को खुसरा करार दे, इसकी मर्जी है। कोई नहीं है। 5 फरवरी को बरसी थी। कितने बंदे पाले इसने, कितने बंदे। ये वो बंदा था, आप अंदाजा करें। मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं चशमदीद गवाह हूं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट गया था, मैं एयरपोर्ट गया था। ये कीड़ा मुझ में बड़े अरसे से है, ये सियासत वाला। यूट्यूब तो मैंने बहुत बाद में शुरू की।
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاز آتا ہے نواز شریف کا، جہاز پاکستان اتر جاتا ہے، اسلام آباد اتر جاتا ہے، اس کے بعد اسی جہاز کو، اندازہ کریں، اسی جہاز کو واپس جدہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اتنا طاقتور آدمی تھا اس وقت، وزیر داخلہ تھا آفتاب شیر پاؤ، یہ وہ بندہ تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کارگل میں پوری رات گزاری تھی، جو ہے نا وہ انڈیا میں، اور یہ جس طرح انڈین چینلز پہ بیٹھ کے انڈیا کو للکارتا تھا اور جواب دیتا تھا، آپ سن لیں۔ لیکن مہاجروں کو بڑا مال دیا اس نے، ایم کیو ایم کو، مصطفیٰ کمالو، عشرت العباد کا حکیم سعید کے قتل میں ایف آئی آر میں نام تھا، وہ پتنی 13 سال گورنر رہا اس کے دور میں، ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ مصطفیٰ کمالو کو اتنے پیسے دیے اس نے، کوئی نہیں آیا۔ ایم کیو ایم والوں کو بھی شرم نہیں آئی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جو مرضی کر لے، جو مرضی کا یہی ہوتا ہے۔ اب جا کر شام میں یزید کو دیکھ لیں، یزید کی قبر اگر آپ کو مل جائے تو، اگر آپ کو مل جائے تو وہ دیکھ لیں۔ اسی طرح ہوتا ہے یہ آج کل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا طاقتور مشرف تھا نا، جس نے ہوا میں، ابھی زمین پہ نہیں آیا تھا، ہوا میں تھا، اور نیچے جنرل عزیز، جنرل محمود، جنرل عثمانی، جنرل جو ہے نا وہ شاہد، انہوں نے جو ہے نا مارشل لا لگا دیا تھا، خود ہوا میں تھا اور نیچے مارشل لا لگ گیا تھا اتنا۔ لیکن یہ آپ نے قبر جو ہے نا وہ ویران ترین قبر ہے، اور سنا ہے کہ نامعلوم بھی ہے، نامعلوم بھی ہے۔ یہ اسپیشلی آج میں نے قبر کی ہے حکمرانوں کو دکھانے کے لیے۔ کل پرسوں نواز شریف کی تصویر جو آئی ہے اس میں نواز شریف کو دیکھ لیں کہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ لیکن اقتدار، مال۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، اس خبر سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ عمران ریاض خان نے انکشاف کیا ہے کہ ارشد شریف کی لاش تو پاکستان پہنچ گئی تھی، آپ کی لاش بھی نہیں پہنچے گی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس کام میں مرنے کی اجازت ہے، مرنے کی، ڈرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈرنے کی۔ آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے منزل کا پتہ ہے، اور جب آپ کو پتہ چلے نا میرے بارے میں تو پھر آپ نے ایک دعا کرنی ہے، وہ یہ کہ جلدی جلدی مار دیں، جلدی جلدی، یعنی 10 دنوں میں مار دیں۔ اور بے شک جو ہے نا وہ نہ کریں جس طرح عمران ریاض کو کہا ہے، اگر وہ لاش نہیں دیتے تو نہ دیں، اس کو خراب کرنا ہے، اس کو ٹکڑے کرنے ہیں، اس کو کہیں پہ پھینکنا ہے، خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ قوم پہلے ہے، پاکستان پہلے ہے، پاکستان کے لوگ پہلے ہیں، پاکستان کے غریب پہلے ہیں، پاکستان کے مسکین پہلے ہیں، پاکستانیوں کے حقوق پہلے ہیں۔ جان جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، دھج سے مقتل میں جانا، دھج سے، پتہ ہے ہمیں، پتہ ہے۔ عمران ریاض نے بتا دیا، میں بھی بتا رہا ہوں کہ جی موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کیوں قصور کیا ہے؟ سوال پوچھنا، قصور کیا ہے؟ خطاب کے بیٹے نے تو نہیں اس کو کہا، جس نے کہا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟
کوئی تاریخ میں نہیں ہے کہ اس کو قید ہوئی ہو، اس پہ 300 مقدمے قائم ہوئے ہوں، اس کو مار دیا گیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، اب تاریخ پڑھ لیں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق، آپ جانتے ہیں نا، بعض لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، کہیں تاریخ میں نہیں ہے کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرارتیں نہیں کرنی۔ عمر ابن خطاب کی بعض لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موجنگ کرو۔ عثمان ابن عفان کی بعض لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موجنگ کرو۔ مولا علی علیہ السلام کی اکثریت نے، بہت بڑے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے سارا، بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فتنہ نہ کرنا، شرارت نہ کرنا، جو بعد میں کی انہوں نے، ٹھیک ہے، ہم بھی بیعت نہیں کرتے، ہم بھی نہیں مانتے، اور ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم فارم 47 نہیں مانتے، ہم 8 فروری 2024 کا الیکشن نہیں مانتے۔ عمران خان نے 180 نشستیں لی، عمران خان ہمارا چاچا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو کھمبے جیتے، بعد میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کھمبے ہیں، بعد میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لانتی ہیں، بعد میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، بعد میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ڈرتے ہیں۔ مجھے ٹکٹ ملا ہوتا، میں ایم این اے ہوتا، میں ایم پی ہوتا، قسم پیدا کرنے والے کی، میں بھی جیل میں ہوتا، میں باہر نہ پھرتا۔ جب میں ڈالا جیل کے باہر روزانہ جا کے سوتا، پانی مارتے، سوٹے مارتے، ڈنڈے مارتے کہ اس کے نام پہ بول رہی ہیں بھائی، یہ کیوں 73 سال کی، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے بھی بند کرو، مجھے بھی بند کرو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، سوال ہوا کہ جب بہت سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ کیا جواب دیا دنیا کے بہترین نثر نگار نے؟ جواب دیا، جب حسین نے نہیں کی تو بقایوں نے کیوں کی؟ یہ جواب تھا کہ پیمانہ حسین تھے، حسین کو دیکھنا تھا، حسین کرتے تو وہ کرتے، حسین نے نہیں کی، بقایا نے کیوں کی؟ عمران اندر ہے، یہ باہر کیوں ہے؟ سوال یہ ہے۔ وہ 2 ٹکے کی عورت مشال یوسف زئی ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرے، وہ آستین کا سام شیر افضل مروت بکواس کرے، 37 ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی سے، پہلے الیکشن لڑا تھا، 37 ووٹ لیے تھے، وہ بکواس کریں بجائے جدوجہد کرنے کے، بجائے کوشش کرنے کے۔ تو اس میں مرنے کی اجازت ہے، ڈرنے کی نہیں ہے، ڈرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل۔ یعنی آپ نے دعا کرنی ہے کہ فوراً مار دیں، فوراً فیصلہ کریں، فوراً پھانسی پہ لٹکا دیں، کچھ 4-5 منٹ 10 منٹ تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ یار میرے ایک بزرگ ہے اٹلی میں، یو2 فیملی کا حصہ ہے، میرے باپ کی جگہ، بہت پیار کرتے ہیں، میری ان سے 1 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے، میں حیران رہ گیا ان کی بات سن کے۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں نے بیٹوں کو کہا ہوا تھا کہ مجھے پاکستان لے کے جانا ہے، ان کی عمر 74 سال 75 سال، سن رہے ہوں گے مجھے، بیمار بھی ہیں، یعنی ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلسس ہوتے ہیں، اندازہ کریں ہفتے میں کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، سکون دے، سکھ دے، آپ بھی دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں نے بیٹوں کو کہا تھا مجھے پاکستان لے کے جانا ہے جب میری آنکھیں بند ہوں، اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ اب وہ کہتے ہیں، مجھے کہا انہوں نے کہ اب میں نے بیٹوں کو کہا ہے کہ اس رجیم سے بہتر ہے مجھے ادھر ہی دفن کر دینا، اٹلی میں۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں کہ اب میں نے کہا جی ادھر ہی دفن کر دینا، ان لانتیوں کے بجائے اتنا خرچہ کرو گے، لے کر جاؤ گے، ساری زمین اللہ کی زمین ہے۔ میں نے بھی کہا ٹھیک کہا ہے آپ نے، ٹھیک کہا ہے، ادھر ہی ٹھیک ہے۔ یہ بنا دیا پاکستان کو، یہ تو اس میں بھائی مرنے کی اجازت ہے۔ وہ سوراب برکت دیکھے نا، کتنا پپو جو ہے نا وہ ویلوگر تھا، ہے 100 دن ہو گئے میرے خیال ہے، کشمیری ہمارے بھائی بھی ٹھنڈے یاخ، کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ کون کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ مجھے کل لے جاتے ہیں، پرسوں لے جاتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں،
کہ کون میرے لیے کون جو ہے نا وہ، میں تو ہوں سب کا، میرا نہ کوئی، میرے لیے کوئی آنکھ نہ روئی۔ ایک شاعر نے کہا تھا میں تو اب سب کا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ دل میں چبھے لاکھ کانٹے، پتجھڑ میں بھی پھول بانٹے، دل میں چبھے لاکھ کانٹے، پتجھڑ میں بھی پھول بانٹے، ہم نے بہاروں کے ہی گیت گائے، دل کی بات کہیں لب پہ نہ آ جائے، ہنستے ہنستے آنکھ کہیں نہ بھر آئے، دل کی بات کہیں لب پہ نہ آ جائے، ہنستے ہنستے آنکھ کہیں نہ بھر آئے۔ کس نے وارث بننا ہے ہمارا؟ میرے تو بیٹے بھی کمزور ہیں بھی دو، اور آپ کو پتہ ہے چارپائی کے لیے 4 بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ میرے تو دونوں بیٹے کمزور ہیں، ایک اٹھا لے گا، ایک تو اٹھا بھی نہیں سکے گا، اور اچھا ہے کہ ڈیڈ باڈی نہ دیں، گٹر میں پھینک دیں، نہر میں پھینک دیں، لیکن میں پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، میں اپنے لوگوں کے حقوق پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا، چپ رہا تو میرا ضمیر مجھے مار دے گا، ضمیر پھٹتا ہے اندر سے۔ اختر مینگل کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بولنے کے لیے کرنل کی اجازت چاہیے، میجر کی اجازت چاہیے، پھر ان کو جنرل کی اجازت چاہیے قومی اسمبلی میں۔ کیوں یار؟ کیوں؟ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ ہم شودر ہیں۔ ہماری جو ماؤں کی کوکھیں تھیں، استغفر اللہ، وہ ناپاک تھیں، ہماری ماؤں کا دودھ ناپاک تھا، ہماری ماؤں کی دودھ میں ملاوٹ تھی۔ کیوں؟ کہ کرنل سے پوچھ کے بولو، میجر سے پوچھ کے بولو، جنرل سے قومی اسمبلی میں کیوں؟ اس لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس لیے تڑپانے کے لیے کہ جی لاہوری 1 ارب اور 60 کروڑ کا مرغا کھا گئے، پھر ہدا 2.5 کلو لاہوریوں نے، رنجیت سنگھ کے غلام، غوری کے غلام، ہر کسی کے غلام، مکھیہ منتری کے غلام، نواز شریف کی کڑی کے غلام، کہ جی وہ ککڑ کھا گئے 1 ارب 60 کروڑ کا۔ بھائی ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، کرنل جنرل کی سرکار نہیں مانتے، نہیں بیعت کرتے، نہیں بیعت کرتے جدید کی، مار دو، گھوڑے دوڑو لاش پہ۔ وہ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کی لاش کو کارپیٹ میں لپیٹ کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے، زندہ معتصم باللہ کو، اور تو کرو، ہمارے ساتھ بھی یہی کرو، ہمارے ساتھ بھی یہی کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ نہیں مانتے، نہیں بیعت کرتے، یہ جھوٹا ہے سسٹم، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، تم پر دوزخ کی لعنت ہو، تم پر جہنم کی لعنت ہو۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان اوریجنل وزیر اعظم ہے، اپنے پاس رکھو جبے، اپنے پاس رکھو امامے، اپنے پاس رکھو فتوے، اپنے پاس رکھو تیل لگی ہوئی داڑیاں جن پہ روزانہ 1 پاؤ تیل لگاتے ہو۔ نہیں چاہیے ہمیں، ہم نہیں مانتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، نہیں مانتے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔